ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، اس لیے کہ شیطان اور رحمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ ہاں، اور یزید کو تو برا صرف مورخین نے کہا ہے، محدثین نے نہیں کہا، میں نے کہا رسول اللہ نے کہا ہے۔ پچھلے سال بہت ڈھیر سارے حوالے ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ مورخین نے صرف وہ تو انہوں نے حضور سے سن کے کہا ہے، حضور علیہ السلام کو پڑھ کے کہا ہے، ورنہ یزید کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یزید پلید کی حیثیت کیا ہے؟ لوگ کہاں اس کو کھڑا کرتے میرے امام کے سامنے؟ ارے کبھی اللہ اکبر کسی چمار اور کسی بادشاہ میں بھی مقابلہ ہوتا ہے؟ کہاں حسین؟ کہاں حسین مرتبوں کی انتہا پر؟ میں حسین کو عرش کے برابر نہیں مانتا ہوں، میں حسین کو عرش کے برابر نہیں مانتا ہوں، اس لیے کہ میرا دل ہی نہیں بھرتا۔ اور اس کا حوالہ انشاءاللہ میں آگے کی محفلوں میں پیش کروں گا۔ لوگ اگر کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کبھی کبھی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہیں یہ رافضی تو نہیں، میں نے کہا کہ رافضی اہل بیت کے عشق کی بات کرنے والا نہیں ہوتا، صحابہ کی گستاخی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور صحابہ ہمارے آقا ہیں کیونکہ ہمارے حضور کے غلام ہیں، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ اس لیے ہم پڑھیں گے آگے حوالے، اور انشاءاللہ بہت اس سال آپ کو ایمان کے لطف لینا ہے، ایمان کا کیف لینا ہے، سرور لینا ہے، اور اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانا ہے۔ امام محمد باقر کی بات چل رہی ہے۔ مدینہ شریف کے ایک محلے میں گئے کسی کو دیکھنے، 6-7 سال کے بچے ہیں۔ کسی نے امام محمد باقر سے کہا، اے حضرت باقر، اس محلے میں آپ کے نانا کے صحابی حضرت جابر رہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ حضرت جابر اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، حضرت جابر بڑھاپے کی اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ حضرت جابر اب مسجد نبوی نہیں آ سکتے تھے، نابینا ہو گئے تھے۔ اس لیے اب تک امام محمد باقر نے حضرت جابر کی زیارت نہیں کی۔ یہ حضرت جابر کون ہے؟ میں بہت لمبا چوڑا ان کا تعارف کسی محفل میں کرا چکا ہوں، صرف یہاں وقت کم ہے اس لیے صرف آگے بات پیش کرتا ہوں۔ بس یہ وہی جابر ہے جنہوں نے جنگ خندق کے موقع پر حضور کو دعوت دی تھی، آدھا کلو جو، ایک بکری ذبح کی، ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئی تھی۔ ہوئے جابر حیران، کیا آقا نے فرمان، کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا۔ تو بات وہ بھی پڑھ دوں شاہ عبدالعزیز صاحب والی، اور یہ بھی بات مکمل کر دوں تاکہ بات ختم ہو جائے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب سے کسی نے پوچھا کہ نیاز بنانا کیسا، حسین پاک کی نیاز بنانا کیسا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو میں اپنے مدرسے کی چھٹی دے دیتا ہوں، میرے مدرسے کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ کس مدرسے کی چھٹی؟ جس میں شاہ فضل خیر آبادی جیسا امام المنطق پڑھتا ہے اور بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں، کہ میں مدرسے کی چھٹی دیتا ہوں۔ تو مدرسے کی چھٹی آپ کیوں دیتے عاشورہ کے دن؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے دور سے محترم ہے اور پہلے سے محترم ہے، اس لیے کہ عاشورہ کی فضیلت تو یہی ہے نا کہ حضور کے دور میں بھی حضور اس کو فضیلت بیان کرتے تھے۔ وہ وہی دن ہے کہ نوح کی کشتی کو کنارہ ملا، آدم کی دعا قبول ہوئی۔ تو شاہ صاحب آپ اس لیے چھٹی دیتے کہ یہ اس لیے؟ فرماتے ہیں اس لیے چھٹی دیتا ہوں کہ اس دن میرے آقا سیدنا امام حسین کی شہادت کا دن ہے، اور میں جب مدرسے کی چھٹی دیتا ہوں تو چھٹی دے کر طلبہ کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ سارے طلبہ کو جمع کرتا ہوں، اور میں اپنے ذاتی پیسے سے امام حسین کی نیاز کرتا ہوں، نیاز، اور ادھر نیاز تیار ہوتی ہے اور میں امام حسین کی شہادت پڑھتا ہوں، امام حسین کا ذکر پڑھتا ہوں، اور پھر یہ ہوتا ہے ادھر نیاز بن رہی ہے، ادھر شہادت حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب نیاز آ جاتی ہے فرماتے ہیں میں امام حسین کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھتا ہوں، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھتا ہوں، پھر فوراً فاتحہ کے بعد کھانا نہیں ہوتا، ہم سب لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے پھر ہم امام حسین پر اور کربلا والوں پہ سلام پڑھتے ہیں، صرف نبی پر نہیں آل نبی پر بھی سلام پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں حسین پر کربلا کا تصور کر کے سلام پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس وقت میں اپنے دل کے قریب امام حسین کو پاتا ہوں، امام حسین کی قربت محسوس کرتا ہوں۔ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب، نیاز کا تصور یہاں سے، شربت کا ذکر یہاں سے ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، کسی نے کہا حضرت جابر آپ کے نانا کے صحابی ہیں، اسی محلے میں رہتے ہیں،
कहा मैं अपने नाना की सहाबी को देखना चाहता हूं, जियारत करना चाहता हूं, उनसे कहो अगर वो इजाजत दे तो मैं आ सकता हूं, इजाजत है आ सकता हूं। एक खादिम गया, ए हजरत जाबिर, इमाम मोहम्मद बाकिर जो इमाम ज़ैनुल-आबिदीन के बेटे हैं ना, आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपके मोहल्ले में आए हैं। आप गुस्से में आ गए, तुम लोग क्या करते हो, अभी आकर मुझे कह रहे हो कि वो मिलना चाहते हैं। अरे मेरे मोहल्ले में आए थे तो पहले ही मुझे बता देते, मेरे मोहल्ले में आए थे तो पहले ही मुझे बता देते, मैं खुद जाकर के उनकी बारगाह में हाजिर होता। क्योंकि वो हैं 6-7 साल के बच्चे, लेकिन उनकी रगों में नबी का खून है, अहले बैत है, वो हुजूर की औलाद है। मैं खुद जाता, लेकिन चूंकि अब उन्होंने कहा आने का, बोलो आ जाएं, घर तो आप ही का है, आ जाएं। और फरमाया जब वो निकलने लगे उठ करके मेरे यहां आने के लिए, मुझे इत्तला कर देना, वो वहां से निकलेंगे, मैं ताजीम के लिए यहां से खड़ा हो जाऊंगा। ये सहाबी का मसलक है, सहाबी का। और नबी के नाम पर हम उठ के खड़े होने में तसाहुली करते हैं। वो 6-7 साल के नबी के घराने के बच्चे के लिए उठ करके कहते हैं मैं खड़ा हो जाऊं। और उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर आए, किसी ने कहा आ गए इमाम बाकिर आ गए, तो जैसे ही कहा आ गए तो कहा कहां है, नाबीना हो गए थे, घुटने जमीन पे टेक दिया। किसने? सफेद दाढ़ी है, नबी का शागिर्द है, सहाबा में आलिम है, आलिम सहाबा में आलिम है। अल्लाह अकबर, अपने घुटने जमीन पे रख दिए और अपने लबों से इमाम बाकिर के पैर चूमने लगे। इमाम बाकिर के पैर चूमते हैं। इमाम बाकिर ने बामुश्किल उठाया, आप क्या करते हैं? आप मेरे नाना के साहबिया। कहा आप पहले बैठ हैं, रसूल के शहजादे हैं आप, मुझे चूमने दे पैर। पैर चूमने लगे और जब उठ करके खड़ा किया, उठाकर खड़ा किया गया तो अपना हाथ लिया और इमाम बाकिर के सीने पे मलने लगे। अपना हाथ लेकर इमाम बाकिर के सीने पे, कहा कपड़े के अंदर हाथ डालकर सीने पे मल रहे हैं। और उसके बाद अपनी नाक पे हाथ रखा, अपनी नाक पे हाथ रखकर मुस्कुराने लगे। इसलिए कि जो आशिक होते हैं उनको नबी की औलाद के खून की खुशबू आती है, खुशबू। जिनको नहीं आती वो अपने इश्क को तोल ले कहां है। इसलिए कि कौन है आले नबी, कौन नहीं है, इसी में अटके हुए हैं। तुम्हारी नाक ईमान की बंद है, ईमान हो तो नाक हो ना। खुशबू इमाम अहले सुन्नत को आई थी ना, आपने वो वाकया सुन रखा है। वक्त खत्म हो रहा है, बल्कि खत्म हो गया है, जल्दी खत्म करना है। 5 मिनट पहले हमारी शर्त ये है, खत्म हो जाएगी गुफ्तगू। सीने पे हाथ मला किसने? जाबिर ने। बूढ़े हैं, इल्म वाले हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, सहाबी हुजूर के शागिर्द हैं, और नाक में हाथ रख करके खुशबू सूंघी। और उसके बाद कहा मोहम्मद बाकिर शहजादे, जरा अपना कान मेरे मुंह के पास तो लाओ। इमाम बाकिर ने कान ले गए। जी फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? कान में चुपके कुछ कहा तो इमाम बाकिर इतना हंसे कि आपके सारे दांत दिखे। बहुत खूबसूरत थे इमाम मोहम्मद बाकिर, कभी इंशाल्लाह बताऊंगा कितने खूबसूरत थे। इतने खूबसूरत थे कि जवानी में चेहरे पे पर्दा डालना पड़ता था। कभी इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इमाम बाकिर के कान में कुछ कहा, इतना हंसे कि दांत सब दिखे, चमक वाले दांत सब दिखे। इमाम बाकिर ने कहा अच्छा अब मैं चलता हूं। इमाम हजरत जाबिर ने कहा ठीक है। और जब ये निकले शागिर्दों ने घेर लिया, ए जाबिर आपने इमाम मोहम्मद बाकिर को क्या कहा, हमें बता दें। हजरत जाबिर कहते हैं लोगों तुम्हें क्या बताऊं, एक दिन मैं हुजूर से मिलने गया था, आका से मुलाकात के लिए गया था। हुजूर भी अकेले थे, मैं भी अकेला था, जाकर के बैठ गया। हुजूर ने कहा जाबिर अल्लाह तुझे बड़ी लंबी उम्र देगा, अल्लाह तुझे, गैब दा नबी करे, अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा, लंबी उम्र देगा अल्लाह तुझे। इतनी लंबी तू मेरे हुसैन की जवानी देखेगा, उसकी शादी देखेगा, फिर उसका बेटा ज़ैनुल आबिदीन देखेगा, और उसका बेटा मोहम्मद बाकिर पैदा होगा, उसको भी तू देखेगा। तेरी उम्र इतनी लंबी होगी और एक दिन मेरा बाकिर तेरे घर आएगा। ओ जाबिर मैं तो आता रहा हूं,
میرے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا بھی تیرے گھر آئے گا, اللہ تجھے اتنی لمبی عمر دے گا. جب محمد باقر آئے گا نا تیرے گھر پہ تو اس کے کان میں میرا سلام کہہ دینا کہ تیرے نانا نے باقر تجھے سلام کہا ہے, تیرے نانا نے تجھے سلام کہا ہے. تو کہا میں بہت بے فکر تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی, نہیں آئے گی, نہیں آئے گی, نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا ایمان ہے جب تک باقر میرے گھر نہ آئیں گے, رسول نے کہہ دیا کہ باقر گھر آئیں گے, تو جب تک باقر گھر نہ آئیں گے اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی. اے میرے شاگردو, اب میرا کفن تیار کر لو, اس لیے کہ میں نے نبی کی امانت آل نبی تک پہنچا دی ہے, اب مجھے بہت جلدی موت آنے والی ہے. صحابی ہو کر نبی کے بچوں کی اتنی تعظیم کرتے تھے. ارے باقر کی اتنی تعظیم کرتے ہیں, امام حسین سامنے آتے ہوں گے تو کتنی تعظیم کرتے ہوں گے. انشاءاللہ کل خوشامد پورا امام محمد رضا چوک پر جلدی آئیں, اس لیے کہ آپ آج کچھ لوگ تو بہت جلدی آ گئے تھے, کچھ لوگ بہت تاخیر سے آئے تھے. آئیں اور اہل بیت کی محبت کا چراغ دل میں جلائیں. امام باقر کے کان میں انہوں نے نبی کا سلام پڑھا. اب ہم بھی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور اہل بیت کی بارگاہ میں